آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ان کی کوئی سلاخوں کے پیچھے جو ہے ان کی لیڈرشپ اس کے باہر آنے کا جلد باہر آنے کا امکان ہے؟ یور اوپینین ظاہر آپ آبزرو تو کر رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے، آپ کو لگتا کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے مجھے فرینکلی اسپیکنگ ان کے دیگر جرائم ہیں جی، باقی کورٹس میں معاملہ ہے، تو فرینکلی میرے لیے تو اٹس ناٹ ریئلی دا مین ایشو. ملک میں اور بڑے مسائل ہیں بجائے اس کے کہ خان صاحب کے کون کون سے جرم میں کون کون سا کورٹ کیس کہاں پہنچے گا. میرا خیال سے خان صاحب کا کہ فیٹ از ناٹ دا بگیسٹ ایشو فیسنگ دا کنٹری. ملک میں اور بڑے مسائل ہیں، معیشت کے مسائل ہیں، دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، پارلیمان کو آگے ہم نے لے کے چلنا ہے. دیز آر دا میجر ایشوز. باقی خان صاحب کے کیسز کورٹ میں ہیں جی، اور کافی توشہ خانہ کے اندر آپ دیکھ لیجئے دیگر اور چیزیں. بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اچھا، اور سر آپ نے معیشت کی بات کی تو چلیں آپ کا ظاہر پورا بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو ذرا میں اسی کو ذرا آج یہ خبر آئی ہے، اب اپیرنٹلی تو بڑی اچھی خبر لگ رہی ہے، اس کی کوئی ڈیٹیل ہے آپ کے پاس کہ کس فارم میں یا کب تک آنی ہے کہ جناب $10 ارب اماراتی صدر نے اس کی انویسٹمنٹ کا اندیا دیا ہے؟ $10 ارب بہت اچھا ٹھیک ٹھاک. وسیم صاحب اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے گا جی، اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے گا کہ اگین آج بڑی خوشائند خبر ہے. پرائم منسٹر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں $10 ارب کی ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرائم منسٹر صاحب عید سے پہلے بھی جب سعودی عربیہ گئے تھے تو وہاں پہ بھی بات یہ ہوئی تھی کہ ویسے تو سعودی عربیہ کے ساتھ ایک لارجر انویسٹمنٹ کے فگر کی بات ہوئی تھی، مگر یہ پھر بات ہوئی تھی کہ پہلے فیز میں $5 ارب کا ایم کریں گی دونوں سائڈز. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سپیڈ کے ساتھ پہلے سعودی وفد پاکستان آئے، پاکستانی وفد سعودی گیا، پھر B2B بزنس ٹو بزنس میٹنگز کے لیے سعودی وفد پاکستان آیا، اور ایک ایکچوئل اسٹرکچرڈ مینر میں میننگ فل طریقے سے وہ انویسٹمنٹ ڈسکشنز اور نیگوسیشنز اب آگے چل رہی ہیں. صحیح ہے. یونائٹڈ UAE کے ساتھ بھی اب جو یہ بات چیت ہوئی ہے، میری امید ہے اور میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے سعودی کی اس کا ٹائم فریم ہے کہ کتنے عرصے میں ہونی ہے یہ انویسٹمنٹ؟ اینی آئیڈیا؟ نہیں دیکھیے ٹائم فریم اتنا ہی ہوتا ہے جتنے آپ دونوں سائڈز اکٹھے تیز موو کر سکتی ہیں. چونکہ یہ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ رقم آپ کو جمع کرا دیں. یہاں پہ پھر ہوتا یہ ہے جس طرح سعودی عربیہ کے کیس میں ہوا ہے کہ دونوں سائڈز بیٹھتی ہیں اور پاکستان بتاتا ہے کہ ہمیں ان سیکٹرز کے اندر انویسٹمنٹ درکار ہے. UAE then has to see کہ ان میں سے کون سے سیکٹرز میں وہ انٹرسٹڈ ہیں. مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر کی ڈسکشن میں ایک انیشل بات ان سیکٹرز کے اوپر بھی ہوئی ہوگی. سعودی عربیہ کے ساتھ جو ملاقاتیں اور نیگوسیشنز ہوئی ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے. پھر ایونچولی نیرو ڈاؤن کر کے ان پروجیکٹس پہ بات آ جاتی ہے اور ان پروجیکٹس کے اوپر نیگوسیشنز ہوتی ہیں جس میں انویسٹمنٹ وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہماری معیشت کی بھی ضرورت ہے. تو یہ اسی طرح پروسیس چلے گا. مجھے یقین ہے کہ جس سپیڈ کے ساتھ آپ نے سعودی عربیہ کے ساتھ چیزوں کو تیز پروگریس کرتے ہوئے دیکھا کہ عید سے 1-2 دن پہلے جو ڈسکشن شروع ہوئی آج کافی ایڈوانس سٹیج پہ جا چکی ہے، اسی طرح مجھے یقین ہے کہ UAE کے ساتھ بھی آپ یہی سپیڈ دیکھیں گے. سر یہ نعیم صاحب میں کوئکلی ذرا 2-3 چیزیں، کیا یہ ممکن ہے کہ اس وقت جو بھی معاملہ ہے آپ کا ظاہر سیاسی جو تناؤ ہے آپ کا اور آپ کی اپوزیشن کا بڑا واضح ہے، ممکن ہے کہ معیشت کے حوالے سے کچھ چیزوں پر بیٹھا جا سکے تاکہ باہر کے اور لوکل انویسٹر کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ یہاں پر ایک کم از کم معیشت کے حوالے سے کوئی اسٹیبلٹی آ رہی ہے؟ یہ آپ کا کہنا ہے کہ بھائی جان ہماری لیڈرشپ جب تک اندر ہے ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، کسی بھی موضوع پہ نہیں بیٹھ رہے؟ اس سوال کا سوری میں معذرت چاہتا ہوں کاٹ رہا ہوں، ایک بیک گراؤنڈ اس سوال کا یہ بھی ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تب یہ نون لیگ والے کہتے تھے کہ جناب یہ ہمارا مینڈیٹ ہے، جو چوری ہوا ہے RTS بیٹھا ہے، لیکن وہ کہتے تھے شہباز شریف فروغ پہ کھڑے رہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرو، چارٹر آف اکانومی کرو ہمارے ساتھ. وہ کہتے تھے آپ کی بھی ایسی کوئی آفر ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی جان پہلے خان باہر ہوں گے تو بات ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف ہم پوائنٹ نہیں رکھتے کہ خان صاحب صرف باہر ہوں گے اور یہ بات ہوگی، بلکہ اس کے اندر آپ ضرور ایڈ کریں مینڈیٹ کی واپسی کی بات کریں. مینڈیٹ کے حوالے سے ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے کہ دیکھیں یہ عوام کا ووٹ ہے، عوام نے دیا. اور اگر میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے نا بلال اظہر کیانی صاحب بیٹھے جی تو بلال اظہر کیانی صاحب کی حد تک جو ہے مجھے جو انفارمیشن ہے جو وہاں پر امیدوار ہمارے لڑے ہیں تو یہ تقریباً کوئی 40,000 سے اوپر نیچے جو ہیں یہ ہارے ہوئے ہیں. اور یہ بھی مجھے پتہ چلا ان کے حوالے سے تفصیل سے کہ کسی ایک پولنگ اسٹیشن سے یہ نہیں جیتے. اور فارم 45 کے مطابق تمام جگہوں پر ہارنے کے بعد اگر ایک بندہ آ کر یہاں پر وہ کہے گا کہ وہ ملک کو بہتر کرے گا، وہ معیشت کو بہتر کرے گا، وہ میٹنگز کرے گا، وہ قرضہ لائے گا، وہ یہ کرے گا، تو ایسے نہیں ہوتا. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ پوری دنیا میں کیا میسیج دے رہے ہیں.
کیا آپ کے ملک کے اندر رول آف لا ہے؟ کیا آئین کی بالادستی ہے؟ آپ کے ملک کے اندر انتخابات ٹھیک ہیں؟ آپ کے ملک کے اندر لوگوں کو حقوق حاصل ہیں؟ آپ کے ملک کے اندر لوگ اچھا نوٹ ٹھیک ہے، مجھے چونکہ وائنڈ اپ بھی کرنا ہے ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ بلال صاحب اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ظاہر ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے، اکنامک سٹیبلٹی کے لیے آپ نے موقع سن لیا، انہوں نے آپ کے حوالے ذاتی بات نہیں کرنی، لیکن ویسے یونائٹڈ نیشن کا کل ڈیلیگیشن آیا، اس کے سامنے دھاوا بول دیا گیا۔ بلال اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مطلب بلال صاحب یہ ایشو اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھیے کے مسئلہ وسیم صاحب، دیکھیے جس طرح کی پنجوتا صاحب نے اپنی معلومات کی بات کی نا، تو جائیں جن فورمز پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے اپنا کیس کریں۔ یہ تو جو باتیں انہوں نے کی نا کہ جب ووٹ چوری کر کے حکومتیں نہیں چلتی، تو یہ تو عمران خان نے کیا، یہ قمر باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں، عمران خان صاحب پریٹی مچ اس کا اعتراف کر چکے ہیں، آپ کی RTS ڈاؤن کی حکومت تھی اور آپ نے ڈھٹائی کے ساتھ نہ صرف حکومت پہ مسلط رہے، آپ نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، اور وہ بھی مزے عمران خان صاحب نے پورے کیے SHO ہونے کے اور چیئرمین نیب ہونے کے۔ تو اس لیے یہ باتیں آپ کے لیڈر پہ ہی پڑتی ہیں جو ماشاءاللہ ابھی جیل میں اور ہونے چاہیے۔ بٹ دیٹس ا چیلنج فار یور گورنمنٹ ازنٹ اٹ، کہ اگر اس طرح اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ نہیں وسیم صاحب کوئی چیلنج نہیں ہے، مجھے میری گزارش سن لیجیے۔ دیکھیے یہ 16 ماہ کی حکومت میں بھی ان کا رویہ رہا، انہوں نے 9 میں بھی کیا، سب کچھ کیا، IMF کا پروگرام انہی کا توڑا ہوا ہم نے ریوائو بھی کیا، 16 ماہ کی حکومت میں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ بھی کی۔ آج بھی آپ پاور سیکٹر ریفارمز دیکھ لیجئے، آپ سعودی عربیہ کے ساتھ انویسٹمنٹس دیکھ لیجئے، آپ IMF کے ساتھ نیگوسیشنز دیکھ لیجئے، کام سارے ہو رہے ہیں۔ پارلیمان میں لیجسلیشن بھی ہو جائے گی، پنجاب اسمبلی بھی اپنا کام کرے گی، پنجاب حکومت بھی اپنا کام کرے گی۔ اگر یہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا کردار پارلیمان میں، پنجوتا صاحب ذرا آسرا کریں، صبر کر لیں، باری کا صبر کر لیں، باری کا انتظار کر لیں۔ دیکھیے بات یہ وسیم صاحب، میں نہیں چمک زیادہ لگی ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا برا نہیں لگنا چاہیے، جو میں نے سوال اٹھایا تھا اس کے اوپر آپ جواب دیتے تو بہتر تھا۔ سر آپ کر لیں، تھوڑا آسرا کر لیں، مجھے پتا آپ کی جماعت کی روایت ہے قطع کلامی، مگر ذرا اس کو ذرا ایک دن کے لیے اوائڈ کریں۔ قطع کلامی آپ کی جماعت کی نہیں ہے، قطع کلامی آپ کی جماعت کی نہیں ہے۔ اگلے سیگمنٹ میں کنکلوڈ کر لیں جی بلال صاحب، کہیں آپ کہیں اب باری کا انتظار کر لیں، آپ کہیں بلال صاحب کم از کم۔ دیکھیے وسیم بھائی بات یہ کہ یہ اگر تو یہ کنسٹرکٹیو کردار ادا کرتے ہیں پارلیمان میں، بڑا اچھا ہوگا۔ پچھلے ہفتے ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا پارلیمان میں، مگر اس کے نتیجے میں دونوں سائڈز پارلیمنٹ کی، PTI سمیت اور پیپلز پارٹی PMLN کے لوگوں نے سمیت اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے سمیٹا، جو بڑی ایک خوشائن ڈیولپمنٹ تھی اور ایک میچور طریقے سے دونوں سائڈز نے ریسٹرینٹ کے ساتھ ڈیل کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اپوزیشن اور ٹریجری آگے بھی پارلیمان میں یہی کردار قومی ایشوز پہ ادا کرے گی۔ اس طریقے سے قومی ایشوز کے اوپر یہ اپنا کردار کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر وسیم صاحب ہرگز بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کی منشا اور ان کا رویہ کوئی کسی کی مجبوری ہے۔ یہ اگر اس کا حصہ نہیں بنیں گے تو کام جاری رہے گا، کام نہیں رکے گا۔